آمد کے پہلے ہفتے کی جمعرات۔ راستگار کو جو وفادار ہے داخل ہونے دو۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 26 باب 1 سے 6 آیت۔ اس روز یہودا کی سرزمین میں یہ گانا گایا جائے گا، ہمارا ایک حسین شہر ہے جس کی حفاظت کے لیے فصیلیں اور برج بنایا گیا۔ تم دروازوں کو کھولو تاکہ وہ راستگار قوم داخل ہو جو اعتقاد کو قائم رکھتی ہے۔ تو ہمارے مستحکم قصد کو سلامتی سے قائم رکھے گا، اس لیے کہ ہمارا توکل تجھ ہی پر ہے۔ خداوند پر ابد تک توکل رکھو، کیونکہ خداوند زمانوں کی چٹان ہے، کیونکہ وہ انہیں جو بلندی پر رہتے ہیں نیچے کر دے گا، اور اس محفوظ شہر کو زیر کرے گا۔ وہ اسے زمین تک زیر کرے گا، اسے خاک میں ملا دے گا، پاؤں اسے لتاڑے گا، یعنی محتاج کے قدم مسکین کے پاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ انسان پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا بہتر ہے۔ عمرہ پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا افضل ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ میں ان میں سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا دروازہ یہ ہے، اس میں صادق داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا اس لیے کہ تو نے میری سن لی ہے اور میرا مخلص ٹھہرا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اے خداوند نجات بخش، اے خداوند اقبال مندی عطا کر۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں سے تمہیں دعا دیتے ہیں۔ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہمیں نور بخشا ہے۔ مذبح کے سینگوں تک سایہ دار شاخوں سے جشن مناؤ۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ نعرہ حمد۔ اے یروشلم کے مبشر، تو قوت سے آواز بلند کر۔ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر گھر بنایا اور مینا برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس کے گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا
کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر پڑا، اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج آمد کے موسم کا ایک اور دن ہے۔ آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ آج کی تلاوتیں اشعیاء، زبور اور یسوع کی تعلیم ایک ہی بات کو 3 مختلف زاویوں سے سامنے لاتی ہیں۔ خداوند کا راستہ راست بازوں کے لیے کھلا ہے۔ خدا کی پناہ انسان کے مقابلے میں کامل ہے، اور صرف وہی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ پیغام صرف آمد کے لیے نہیں، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ اشعیاء، راست باز کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اشعیاء نبی آج ہمیں ایک آسمانی منظر دکھاتے ہیں، راستکار کو جو وفادار ہے داخل ہونے دو۔ یہ آیت آمد کے پیغام کی بنیاد ہے۔ خدا کا شہر، خدا کا گھر، خدا کی بادشاہی صرف ان کے لیے ہے جو دل سے وفادار ہیں۔ اشعیاء کے مطابق خدا وہی ہے جس کا بھروسہ کرنا دائمی امن دیتا ہے۔ خداوند پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ خداوند ہی چٹان ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آمد میں کلیسیا ہمیں بار بار یہی پیغام دیتی ہے۔ خدا میں استحکام ہے، دنیا میں نہیں۔ یہی پیغام نیا عہد نامہ بھی دہراتا ہے۔ وہ شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اشعیاء کہتا ہے، خداوند بلند جگہ کو نیچا کر دیتا ہے اور عاجز اس پر پاؤں رکھ کر چلیں۔ مطلب واضح ہے، خدا تک راستہ عاجزی سے کھلتا ہے، غرور سے نہیں۔ زبور، خدا کی پناہ، شکر گزاری اور نجات۔ آج کا زبور آمد کے روحانی ماحول کے ساتھ خوبصورتی سے میل کھاتا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس کی رحمت ابد تک ہے۔ آمد میں کلیسیا شکر گزاری کے ساتھ جیتی ہے، کیونکہ نجات دینے والا آ رہا ہے۔ انسان پر بھروسہ نہیں، خدا کی پناہ بہتر ہے۔ یہ آیت ساری بائبل کی مرکزی روح ہے۔ انسان کمزور، دنیا دھوکہ دینے والی، طاقتور، غیر پائیدار، مگر خدا ابدی چٹان ہے۔ نئے عہد نامے میں یسوع اس تعلیم کو تازہ کرتے ہیں، جو میری سننے کی بجائے انسانوں کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ریت پر گھر بناتے ہیں۔ راست باز خدا کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ آیت یسوع کی اس تعلیم سے مکمل جڑتی ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، وسیع راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اے خداوند، نجات دے۔
اقبال مندی عطا کر، یہی آمد کی دعا ہے۔ اے خداوند آ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو یسوع کے یروشلم میں داخل ہونے پر گائی گئی۔ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے مسیح کل بھی آیا، آج بھی آ رہا ہے اور پھر آئے گا۔ متی صرف سننا نہیں، عمل کرنا۔ آج کی انجیل آمد کے موسم کا بہت سخت اور سیدھا پیغام دیتی ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، صرف وہی شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہاں یسوع 3 باتیں واضح کرتے ہیں۔ پہلی، صرف زبانی ایمان کافی نہیں۔ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے سب داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے ایمان صرف زبان سے نہیں، زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری، مسیح کی تعلیم کو سن کر اس پر عمل کرو۔ یسوع 2 گھروں کی مثال دیتا ہے۔ پہلا گھر چٹان پر بنا ہوا، وہ شخص جو یسوع کی بات سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بارش پڑتی ہے، سیلاب آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، لیکن گھر گرتا نہیں۔ دوسرا گھر ریت پر بنا ہوا، وہ شخص جو سنتا تو ہے مگر عمل نہ کرے۔ دنیا کا دباؤ، پریشانی، لالچ، آزمائش اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ آمد کا پیغام یہاں روشن ہو جاتا ہے۔ مسیح آ رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی چٹان پر بنی ہے یا ریت پر؟ تیسری، خدا کی مرضی کیا ہے؟ یسوع نے خود واضح کیا، میری غذا یہ ہے کہ اپنے باپ کی مرضی پوری کروں۔ خدا کی مرضی میں شامل ہے محبت، سچائی، معافی، عاجزی، انصاف، پاکیزگی اور وفاداری۔ خدا اور انسان دونوں کے سامنے راست رویہ، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی تک لے جاتا ہے۔ آج کے لیے آمد کا پیغام۔ آج کی تلاوتیں 3 بنیادی دعوتیں دیتی ہیں۔ پہلی، راست باز کے لیے خدا کا دروازہ کھلا ہے، لیکن راست باز کون؟ وہ جو وفادار ہو، عاجز ہو اور خدا کی مرضی پر چلے۔ دوسری، خدا کی پناہ انسانوں کی طاقت سے بہتر ہے۔ دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، خدا کی چٹان نہیں ٹوٹتی۔ تیسری، عمل کرو، صرف سنو نہیں۔ یسوع کہتا ہے، چٹان پر گھر وہی بناتا ہے جو میری باتوں پر عمل کرتا ہے۔ آمد کا موسم ہمیں دعوت دیتا ہے، اپنی زندگی کا گھر دوبارہ تعمیر کرو اور بنیاد مسیح پر رکھو۔ اے آسمانی باپ، آج تو نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں سکھایا کہ راست باز کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں اور تیری چٹان پر کھڑا ہونے والا کبھی نہیں گرتا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تجھ سے التماس کرتے ہیں،
ہمیں صرف سننے والا نہیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں وفادار، عاجز اور راست باز بنا تاکہ تیرے نور میں چل سکیں۔ اے روح القدس، ہماری کمزوری کو قوت میں، ہمارے خوف کو ایمان میں اور ہماری بے عملی کو اطاعت میں بدل دے۔ اے خداوند، آمد کے اس موسم میں ہمارے دلوں کو تیار کر کہ تیرے آنے پر ہمیں وہی الفاظ سننے کو ملے۔ آؤ میرے باپ کے برکت یافتہ، ہم یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔